بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب گھر والے کھانا کھا رہے تھے اور اچانک کسی کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے آیا اور وہ میری ٹانگ پہ یہ کرنے لگا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ میری خالہ کا ہاتھ تھا۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کو بڑھ رہا تھا اور پھر وہ ایک دم میرے تیر پہ آیا۔ تو میرا نام شہروز ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ میں پنجاب کے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور اب میں اچھی سی نوکری کی تلاش میں تھا۔ میری ماں باپ بھی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میرے گھر میں 4 فیملی ممبر ہیں۔ ایک میری بہن ہے، اس کا نام عائشہ ہے۔ اس کی عمر 17 سال ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ پڑھتی تھی، لیکن اب میرے گھر والے پریشر کر رہے تھے کہ کوئی کام ڈھونڈو۔ میں نے کام ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، پھر مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ میری نانی، خالہ اور میرے ماموں کراچی میں رہتے تھے اور وہ لوگ وہاں پر سیٹل تھے۔ میری امی ایک دن مجھے کہنے لگی، شہروز، میں تمہاری نانی سے بات کرتی ہوں، تم کراچی چلے جاؤ۔ میری امی نے میری نانوں کو فون کیا اور اسے میرے بارے میں بتایا تو میری نانی اسے کہنے لگی، ہاں شہروز کو کراچی بھیج دو، اس سے کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا۔ پھر اتفاق سے میرا ماموں گاؤں آیا تو میں اور میرے ماموں کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ کراچی صبح 7 بجے پہنچے اور پھر ہم نانی کے گھر گئے۔ نانی کے گھر پہنچے تو سب لوگ سو رہے تھے۔ میرا ماموں وہ بھی جا کے اپنے بستر پر سو گیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی یہاں پہ سو جاؤ۔ وہ ایک کمرہ تھا، سب لوگ تو نیچے قالین پہ سو رہے تھے۔ اس کمرے میں ایک بیڈ بھی بچھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں بیڈ پہ کون سو رہا تھا۔ یہ سردیوں کی صبح تھی، سب لوگوں نے کمبل اوڑھے ہوئے تھے تو میں بھی سو گیا۔ ساری رات کا تھکا ہوا تھا تو اسی لیے میری بھی آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو 12 بج چکے تھے اور گھر والے سب جاگے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا تو ان سب گھر والوں میں ایک میری خالہ تھی جسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ وہ تو شادی شدہ تھی لیکن اب وہ طلاق لے چکی تھی اور میری نانی کے گھر رہ رہی تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ 20 یا 19 سال اس کی عمر ہوگی اور اس کی بیٹی 15-16 سال کی تھی۔ میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا جب میں نے آخری دفعہ اپنی خالہ کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی تو ہمارے گھر اتنا نہیں آتی جاتی تھی۔ بس باتوں ہی باتوں میں اپنی اماں کے منہ سے سنا تھا، وہ اپنی بہن کا ذکر کرتی تھی اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ میری خالہ سب خالاؤں میں سے بہت خوبصورت ہے۔ میری اس خالہ کا نام جمیلہ تھا اور اس کی عمر بھی 38 سال کی ہوگی۔ آج جب میں بھی جوان ہو چکا تھا، میری خالہ کو دیکھنے کا نظریہ چینج ہو چکا تھا۔ میں نے جب اپنی خالہ کو دیکھا تو وہ کمرے میں آئی۔ اسی ٹائم میں اٹھا، مجھے کہنے لگی، بھانجے آ گئے کراچی، تمہیں کیسا لگا؟ میں نے جب اپنی خالہ کو دیکھا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میری خالہ ہے۔ وہ بھی اتنی خوبصورت، گوری چٹی، ان کے بال کمر تک آتے تھے اور اس نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے۔ مجھے تو اسے دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا۔ وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ جھلک رہا ہو۔ میں نے یہ تو سنا تھا کہ عورت پہ اصل حسن 35 سال کی عمر میں آتا ہے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ جب میں نے آخری دفعہ اپنی خالہ کو دیکھا تھا ان دنوں میں بہت چھوٹا تھا، یہ کوئی 12 سال پہلے کی بات ہے، اور مجھے میری خالہ اتنی خاص اچھی بھی نہیں لگی تھی۔ لیکن آج جب میں نے دیکھا تو میں تو پریشان ہو گیا کہ میری خالہ اتنی خوبصورت، اور میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ میری خالہ کی طلاق کیوں ہوئی، وہ اتنی خوبصورت ہیں، آخر اسے اس کے شوہر نے کیوں چھوڑ دیا تھا۔ خیر، میں اٹھا، واش روم گیا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا تو میری خالہ کی بیٹی، جو کہ میری کزن تھی،
میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی، شہروز بھائی ناشتہ لگاتی ہوں، آپ ناشتے کی ٹیبل پہ آ جائیں۔ اب میں تو گاؤں میں رہتا تھا، گاؤں میں تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے ناشتہ کر لیتے تھے، کبھی چارپائی پہ، کبھی کبھی تو وہیں پہ جا ناشتہ بن رہا ہوتا تھا وہیں بیٹھ کے۔ لیکن جب میں کراچی آیا، یہاں کا رہن سہن دیکھا، تو میں تو خود بڑا حیران ہو رہا تھا۔ میرے سبھی نانو والے پورے چٹے صاف ستھرے لگتے تھے، وہ بالکل بھی ہمارے رشتہ دار نہیں لگتے تھے۔ خیر، پہلے دن میرے سب نے آؤ بھگت کی اور مجھے بہت اچھا موڈ دیا۔ میری خالہ کا بیٹا جس کا نام حمید تھا، وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو میری خالہ اور میری نانو حمید کو کہنے لگی، اپنے کزن کے لیے بھی کام پوچھ کر آنا، اس کو بھی اس فیکٹری میں لگوا دو۔ اسی طرح شام ہوئی تو میری خالہ اور میری نانو، اس کی بیٹی، سب لوگ باہر بازار جانے لگے۔ گھر کا راشن لینا تھا اور کچھ پھل وغیرہ بھی، تو مجھے کہا کہ تم بھی چلو گے۔ میں ویسے ہی گھر پہ بیٹھ بیٹھ کے بور ہو چکا تھا، تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں ان کے ساتھ بازار گیا تو میں نے دیکھا جس دکان پہ بھی ہم جاتے تھے سامان لینے، وہ دکاندار میری خالہ کو دیکھتے ہیں اس کی نظریں رک جاتی تھی اور وہ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میری نانی بھی ان سب سے فری ہو رہی تھی اور وہ میری خالہ کے حسن کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ہر دکاندار سے وہ تھوڑا تھوڑا ڈسکاؤنٹ بھی لے رہے تھے، بلکہ کچھ تو ایسے بھی دیتے تھے جو پیسے بھی نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن میری نانو پیسے سب کو دے رہی تھی۔ میں پہلی دفعہ کراچی کے بازار گیا تو مجھے گھوم کے بہت مزہ آیا۔ ہم نے وہاں پہ خوب کھانا پیا۔ جو کہ میری خالہ کی بیٹی تھی، وہ مجھے ہر طرح کی چیزیں کھلا رہی تھی، لیکن میری نظر بار بار خالہ کی طرف جا رہی تھی۔ میں خود کو کنٹرول کرنے کی کافی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر ہم گھر آ گئے۔ میری خالہ کہنے لگی، اماں تم کھانا بناؤ، میں جا رہی ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ رات کو میری خالہ آخر جا کر آ رہی تھی۔ میری نانو سے کہنے لگی، تم جا ہی رہی ہو تو اس کو بولنا کہ ہمارے گھر کا کرایہ دینا ہے، تو آج تو پیسے لے کے آنا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی یہ سن کے آخر میری خالہ کس کے گھر جا رہی تھی اور میری نانو اسے کس کا نام کہہ رہی تھی۔ میں بھی خالہ کے پیچھے پیچھے ٹہلتا ٹہلتا باہر آ گیا۔ میں جب آیا تو ایک سفید رنگ کی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ گاڑی بالکل بیڈ نیو تھی اور اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ میری خالہ گئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ، دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئے اور وہ گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ میں واپس آیا۔ میں نے اپنی نانو سے پوچھا، میں نے کہا، نانو یہ میری خالہ کہاں گئی؟ پھر میری نانو مجھ پہ غصہ کرنے لگی، کہنے لگی، آتے ہی تم نے جاسوسی شروع کر دی ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں جاسوسی نہیں کر رہا، میں تو بس پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نہ بتائیں۔ اور میری نانو نے مجھے بتایا بھی نہیں، لیکن یہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ضرور کسی ایسے کام سے گئی ہے جو بتانے لائق ہی نہیں ہے۔ پھر رات کے 10 بجے تو میری خالہ کا بیٹا بھی گھر آ گیا تھا اور میرا ماموں بھی، جس کے ساتھ میں کراچی گیا تھا۔ میرے ماموں آتے ہی مجھے 500 روپے دینے لگا، کہنے لگا، شہروز یہ لو، جیب خرچ رکھ لو۔ اور میری خالہ کا بیٹا مجھے کہنے لگا، چلو میں تمہیں آج ہوٹل پہ لے کے چلتا ہوں، ہم ہوٹل پہ چائے پراٹھا کھاتے ہیں۔ میں بھی گھر بیٹھ بیٹھ کے کافی تھک گیا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ مجھے چائے کے ہوٹل پہ لے گیا۔ ہم وہاں پہ آئے تو اس نے وہاں پہ دودھ پتی اور 2 پراٹھے کا آرڈر کیا۔ جب وہ پراٹھے لے کر آیا، وہ پراٹھے تو اتنا لذیذ اور مزیدار تھا، ایسا پراٹھا تو میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ حالانکہ چائے پراٹھے مجھے پسند نہیں تھے، لیکن وہ پراٹھا چائے کے ساتھ اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے تو یہ پراٹھا دیکھ کے بہت امپریس ہو رہا تھا۔
میں نے اس سے کہا کہ یار یہ کراچی میں اتنے اچھے پراٹھے ملتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ہاں میں بھی ڈیلی کھانے آتا ہوں، حالانکہ گھر پہ کھانا بنا ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ یار میرا بھی کام لگ جائے تو ہم ڈیلی آیا کریں گے، اور پھر میں بھی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ رات کے 12 بجے ہم لوگ جب گھر آئے تو سب لوگ جاگے ہوئے تھے۔ میری کزن آئی میرے ساتھ بات کرنے لگی۔ میری نانی کا رویہ اکثر سخت رہتا تھا، وہ بھی صرف میرے ساتھ۔ میں نے دیکھا میری خالہ ابھی تک آئی نہیں تھی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنی نانوں سے پوچھتا ہوں کہ خالہ کب آئیں گی تو وہ کہیں مجھے پھر بری بھری نہ سنانے لگی، اسی لیے میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ گھر میں سب لوگ لڈو گیم کھیل رہے تھے اور میری کزن مجھے کہنے لگی شہروز بھائی آؤ تم اور میں لڈو کھیلتے ہیں ایک ساتھ۔ میں اور میری کزن تھی، دوسری پہ میری نانو اور میرا ماموں تھا۔ ہم نے 100 روپے کی شرط بھی لگائی۔ اسی طرح لڈو کھیلتے کھیلتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا رات کے دو بھی بج چکے تھے۔ جب 2 بجے تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ پھر نانو کہنے لگی جاؤ جا کے دروازہ کھولو، تمہاری ماں ہوگی۔ جب اس نے کہا کہ تمہاری ماں ہوگی تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ میں خالہ کو دیکھنے کے لیے کب سے بے چین بیٹھا تھا اور مجھے ان کی کمی شدت سے محسوس بھی ہو رہی تھی۔ جب وہ آئی تو آتے کرسی پہ بیٹھ گئی تو میری نانی نے اسے پانی کا گلاس بھر کے دیا تو میری خالہ کے منہ سے یہ جملے نکلے اس بوڑھے نے تو میری جان ہی نکال دی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میری نانی مجھے گھورنے لگی اور پھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوستوں اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔